اس سے پہلی آیات میں سابقہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل اور ان کے حاملین انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کا حال بیان کیا کہ وہ آج کیوں تباہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے، اپنی کتابوں سے جو تعلق رکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اب آخر میں اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے آنے والے دور کو، اس پر ایمان لانے والی جماعت کی ذمہ داریوں کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ قرآن اس نے دنیا میں آ کر امت مسلمہ کو کیا کیا، یہود کو کس انداز سے قرآن حکیم نے رائے حق کی دعوت دی، نصارہ کو کس طرح حق کی طرف بلایا، دنیا کی ہر قوم کو حق اور سچ کو قبول کرنے کے لیے قرآن حکیم نے دعوت دی۔ اس لیے قرآن کی جنگ کسی طبقے سے نہیں، کسی فرق سے نہیں، یہ تو انسانوں کو شیطانی قوتوں سے نکالنے کی دعوت دیتا، سچے اور صحیح علم کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اب قرآن کی صفات بیان فرمائی کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ کتاب سچی کتاب اتاری ہے، حق کتاب اتاری ہے، ٹھیک ٹھیک کتاب اتاری ہے۔ یہ کتاب قیامت تک رہے گی اور حق رہے گی۔ اور اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن تورات اور انجیل کے ساتھ جھگڑنے کے لیے، لڑائی پیدا کرنے کے لیے، کوئی نیا فرقہ بنانے کے لیے نہیں آیا، ان کو بھی فرقہ واریت سے نکالنے کی دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے بن کر دنیا میں رہو۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی اور اس آیت میں فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن پچھلی تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے مضامین کا نگہبان، ان کا مہیمن ہے، یہ ان سب کو شامل ہے، یہ حق کا، سچ کا اور صحیح علم کا معیار بن کر آیا، ترازو بن کر آیا۔ قرآن کی حقانیت بھی اس سے پتہ چلے گی۔ تورات اور انجیل اور سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے جو گڑبڑ کی ہے، جو خرابیاں کی ہیں، اس میں کمی پیشی کر دی ہے، اس کا معیار بھی قرآن ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھ کر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واضح ٹھیک ٹھیک سچی اور صحیح بات بتاتا ہے۔ اب یہ پہلا درجہ ہو گیا قرآن حکیم کی تعلیمات کی اہمیت، قرآن حکیم کے احکامات کی اہمیت، قرآن حکیم کی تاریخی تسلسل کی اہمیت، قرآن حکیم کا تمام آسمانی کتابوں سے جو اس کا ربط ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہے قرآن کے حاملین کی بھی، کہ قرآن کے ماننے والے اب قرآن کے ساتھ علم تو صحیح ہے، علم کے پڑھنے پڑھانے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، اب قرآن حکیم کو تلاوت کرنے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اب اختلاف کہاں آئے گا؟ جب قرآن کا قانون اور اس کا نظام بنا کر اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق جھگڑوں کے فیصلے کریں گے، اس کا قانونی اور سسٹم کا ڈھانچہ پیدا کریں گے، اب یہیں سے اختلاف آئے گا کہ قرآن چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی حکومت ہو، اللہ کی حاکمیت، اور سارے اس کے ماتحت۔ قرآن چاہتا ہے کہ تمام دنیا کے انسان اللہ کا حکم مانے، کیونکہ وہ ان کا معبود، ان کا خدا ہے، ان کا الہ ہے، اس کا حکم مانے۔ اب دنیا میں رہنے والے لوگ اپنے اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کو، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے، جس طرح یہود کا حال تھا۔ تو فرمایا اب میرے پیغمبر، آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ اس قرآن کے آنے کے بعد اس قرآن کو حاکم بنائیں،
اس کے علم کے مطابق قانون بنائیں. ہر ملک کے اندر قرآن کے علم کے مطابق قانون ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق عمل ہو، فیصلہ ہو. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ پر قرآن اتار دیا ہے، اس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق حکم کریں، فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اب آپ ہر دور کے باطل لوگ، غلط لوگ، مفاد پرست لوگ جو اپنے فائدے کے لیے قرآن کو استعمال کرنا چاہیں، قرآن کو چھوڑ کر ان کے فائدوں کو ترجیح نہ دیں. ان کو فائدوں کو ترجیح دینا یہ غلط ہے. یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دو، قرآن کے خلاف کیوں نہ ہو. یہ ہمارا خاندان کا آدمی ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دو کیونکہ ہمارے خاندان کا ہے. یہ ہمارے ملک کا ہے اس لیے دوسرے ملک کا ہے، اس کے خلاف فیصلہ کرو. یہ ہمارے ملک کا ہے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کرو اگرچہ قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ غلط. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کے 3 بڑے عالم آئے، سردار آئے، لیڈر آئے. وہ آ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تینوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، کسی مسئلے میں لڑائی ہو گئی ہے. اب آپ ہمارے مفاد کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ہم تینوں مسلمان ہو جائیں گے. ہم تینوں مسلمان ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہود کی ساری قوم، ان پر ہمارا اثر ہے. ہم ان کو اسلام کے بارے میں قائل کر دیں گے، یہ بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے. صرف اتنی بات ہے کہ آپ ہماری رائے اور ہماری مرضی کے مطابق ہمارے درمیان جھگڑا ختم کر دیں جس میں ہم تینوں کا کیا ہو، تحفظ ہو، ہم تینوں کے مفادات کا تحفظ ہو جائے. ایسا فیصلہ کر دیں تاکہ ہمارے پاس سند ہو جائے گی، ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ مسئلہ، یہ مال، یہ چیز جو ہمیں مل رہی ہے یہ صحیح اصول کے مطابق مل رہی ہے، مستند طریقے سے مل رہی ہے. آپ کے فیصلہ کرنے سے ہمارے مسئلے کو سند مل جائے گی، ہمارے مسئلے کے جھگڑا ختم کرنے کی ہمیں دلیل مل جائے گی. آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میں تو اللہ کے نازل کردہ قانون اور حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا. تمہارا رشوت والا اسلام ہمیں قبول نہیں ہے. یہ رشوتی اسلام، کیا ہم اسلام قبول کر لیں گے؟ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا ہمیں یہ تمہارا مفاد پرستی والا اسلام قبول نہیں. کل کسی اور طرف سے مفاد ملے گا، اسلام کو چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ گے، اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ہم تو اللہ کی مرضی پر چلنے والے، حق کو حق ثابت کرنے والے، ہر حقدار کو اس کو حق دلانے والے. یہ رلا ملا کر کام چلانا، یہ تو یہودیوں کی بری خصلت تھی کہ اللہ کو ناراض کریں، بندوں کو خوش رکھیں، ہر ایک کو رلا ملا کر چلائیں، ہر ایک کا حق پامال کر دیں، دوسرے کا دوسرے کو دے دیں، دوسرے کا تیسرے کو دے دیں، تیسرے کا چوتھے کو دے دیں، اور دوسرے کو لولی پاپ دے دیں. آج حکمران غلط فیصلے کرتے ہیں، اخبار والے نمائندے مل کر وہ اس کی تائید کرتے ہیں، اس کے دلائل لے کر آتے ہیں، یہ فیصلہ صحیح ہوا تھا. حکمران غلط فیصلے کرتے ہیں، دوسرے ان کے وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ساتھ اس کے دلائل دیتے ہیں، یہ فیصلہ بالکل اس نے صحیح کیا. حالانکہ قرآن کے واضح حکم کے خلاف فیصلے، ان کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ اور پھر ہر ایک کو فیصلہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں. فیصلہ غلط، حکم غلط، قانون غلط، اور اپنی منشا اور اپنے مفاد پر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ زندگی اللہ کی دی، یہ نعمتیں اللہ کی دی، یہ قانون اللہ کا دیا ہوا. اس قانون کو، اللہ کی دی ہوئے قانون کو، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ کے دی ہوئے مال پر اس قانون کو کیوں نہ نافذ کریں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. آپ ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلیں. سیدھا راستہ، حق راستہ آ گیا، اس کو چھوڑ کر آپ نے جب یہ کہہ دیا تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم آپ کی رائے کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کی تصویر کرتے ہیں، اسے درست قرار دیتے ہیں. آپ نے ان کو صحیح بات سمجھائی ہے، آپ کو اسی پر قائم رہنا چاہیے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اسی پر قائم رہنا چاہیے. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کا ان کو
جمع کرنے کے لیے عشر اور خراج اور باقی مال جمع کرنے کے لیے بھیجا، مالیہ جمع کرنے کے لیے۔ تو یہود کے ایک باغ میں وہ گیا، ایک سردار کے باغ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق، وہ جاتے تھے سمجھدار لوگ، وہ باغ کو دیکھ کر، ہر طرف کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس باغ، اس فصل کتنے من اس پر پھل لگا ہوا ہے، اور اس پر کتنی مالیہ، اس پر عشر فرض ہوتا ہے، کتنا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنا اس پر خراج آتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارا مال، اس پر آپ ہماری مرضی کے مطابق آپ طے کریں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں طے کر سکتا، جو چیزیں یہاں موجود ہیں اس کے مطابق طے کروں گا، اور اللہ کے رسول نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے صحیح رائے دینے کے لیے، اٹکل بچوں کے لیے تو نہیں، اس لیے میں تو تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ پھر انہوں نے کہا واقعتاً اللہ کی مدد تورات میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ حق اور انصاف کے فیصلے کریں گے، زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے ساتھ شامل ہوگی، اور ان کی دنیا کا مال محفوظ رہے گا، ہر کام میں ان کی برکت ہوگی۔ یہ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو لمبے عرصے تک دنیا میں نعمتوں سے استفادے کا موقع دیں گے، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ظالموں، جب تمہیں پتہ ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو اس کی برکتیں آتی ہیں، تو تم مجھے بھی اللہ کے قانون سے محروم کر کے اللہ کے عذاب کا شکار بنانا چاہتے تھے، اور اپنے آپ کو بھی۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہو، جو یہودیوں کی خصلت تھی اللہ کے قانون کو پامال کرنے، دوسروں کا حق وصول کرنے کی، دوسروں کے حق پر ناجائز قبضہ کرنے کی، دوسروں کا مال ہتھیانے کی، اللہ کے قانون کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی، آج وہ مسلمانوں کی عادتیں بن گئی۔ آج ہم حق کو، ہر حقدار کو حق دلوانے کے بجائے ہم اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتے، اپنے مفاد کو نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ایک وقت آئے گا کہ ہر آدمی نے دنیا چھوڑ جانی، یہ مال چھوڑ جانا ہے، یہ زمین اور جائیداد جس کے لیے ناجائز جھگڑے کرتا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سے چھن جائے گا، یہ سب چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو پھر انسان کے لیے حق بات پر قائم رہنا یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے، ہر ایک دین کو بھی یا ہر ایک فرد کو بھی، فرمایا ہر دین میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ دین 3 چیزوں کا نام ہے، ایک شرعۃ، شریعہ کا، شرع کہتے ہیں پانی کا گھاٹ، پانی ایک انسانی زندگی کی ضرورت، اسی سے شریعت کو نکالا گیا کہ شریعت کے احکامات یہ پانی کی طرح ہر قوم، ہر انسان، ہر معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پانی ختم ہو جائے زندگی ختم، شریعت کے احکام ختم ہو جائے تو زندگی ختم، انسانیت ختم، پھر انسان تباہ و برباد ہے۔ تو دین کا پہلا حصہ شریعت کا، احکامات الہیہ کا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَمِنْهَاجًا، اس کا راہ عمل ہے۔ اس کو طریقت بھی کہتے ہیں کہ ہر کام پر عمل کس طرح کریں گے، اس کا عملی نظام کیا ہوگا، اس کے اخلاق اور رویے کیسے پیدا ہوں گے۔ تو فرمایا یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو شریعت اور طریقت یہ 2 حصے، اور تیسرا حصہ وہ اس کی حکمت کا ہے، جس کو حضرت شیخ مولانا محمود اسد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے پارے میں، دوسرے رکوع کے اندر نبوت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، اس میں قرآن حکیم نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ حکمت سے مراد اس سیاست دینیہ ہے کہ دنیا میں دین کا سیاسی نظام، اس کا عملی ڈھانچہ تیار کرنا۔ تو دین 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہو گیا، شریعت، طریقت اور سیاست۔ ان تینوں کو جمع کر کے چلانا یہ دین ہے۔ جو اس کو تقسیم کرے گا وہ دین کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ آج مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے نے اپنا اپنا دین کر لیا۔ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے جس کو وہ کل دین سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے آج ہر فرقے کی۔ فرقے نے اپنا دین لیا ہوا ہے، آدھا دین لیا ہوا ہے، یہ تیسرا حصہ دین لیا ہوا ہے، اور اس کو کل دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کل دین تو شرعی احکامات کا نام ہے، طریقت، اخلاقی تربیت، عملی نظام، انسانوں کے اندر سے فاسد مادے، خیالات اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جو نظام ہے،
اب یہ تینوں طبقوں نے سنبھالا، شرعی احکامات کو فقہا نے سنبھالا، اور طریقت کو ہمارے اولیاء اللہ نے، اصحاب سلوک نے، اصحاب ارشاد نے سنبھالا، اور دین کے احکامات کا عملی نظام سیاست اور معیشت اور قانون کے اعتبار سے ہمارے عادل حکمرانوں نے سنبھالا۔ اور یہ تینوں چیزیں جمع تھیں خلفائے راشدین میں۔ ہر خلیفہ راشد وہ دین میں شریعت کا بھی امام تھا، طریقت کا بھی امام تھا، سیاست کا بھی امام تھا، ہر خلیفہ راشد۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی احکامات کے سب سے بڑے شارع تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اسی طرح طریقت کے بھی سب سے زیادہ ماہر تھے، کس کو کیا مسئلہ درپیش ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے گا، اس کے باطن میں کیا مسئلہ ہے، وہ کیسے حل ہوگا، اب وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سیاست کے مسائل، کون سا مسئلہ اصل ہے، اس کو حل کیا جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کون سا مسئلہ پہلے حل کرنا ہے، کون سا بعد میں حل کرنا ہے۔ سیاست نام اسی چیز کا ہے کہ آپ پہلے کون سا مسئلہ حل کریں گے جس کے ساتھ سارے مسئلے جڑے ہوئے، وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو ہر خلیفہ راشد کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی تھی، وہ دین کے، شریعت کے، قانون کے، سیاست کے تمام طریقوں کا ماہر ترین ہوتا تھا۔ اب بعد کے آنے والے لوگ وہ دین کی اس جامعیت کی بنیاد پر اپنے اپنے دور میں وہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک دین پر زبردستی جمع کر دیتا، اللہ کر سکتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ علم سارے پڑھتے ہیں قرآن کا، بات عمل کی آتی ہے، فرق یہاں سے پتہ چلے گا، امتحان تو یہاں سے ہوگا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، تاجر صاحب کا، حاکم صاحب کا، ایک عورت کا، ایک مرد کا، ایک بڑے کا، ایک چھوٹے کا، کہ اللہ کے حکم پر، قانون پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جب اس کو مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ کے حکموں کے، دیے ہوئے حکموں کے مطابق وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اس کو آزمائش رکھا ہے، امتحان رکھا ہے، جو اس میں پاس وہ پورے دین میں پاس، جو دین پر عمل کرنے میں ناکام، سیاسی طور پر، قانونی طور پر، معیشت کے اعتبار سے وہ دین کو عمل میں نہیں لا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہارے باقی دین کی قبولیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کا، عبادت کا، علم کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے میرا فرما بردار کون ہے، میرے حکم پر چلتا کون ہے، میرے قانون کو مانتا کون ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا تم دوڑ دوڑ کر پورے دین کی خوبیاں لو، آدھے دین کی نہیں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، آخر میں سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا تمہاری شریعت میں خامیاں تھیں، تمہارے طریقت میں خامیاں تھیں، تمہارے اخلاق میں خامیاں تھیں، تمہاری سیاست میں خامیاں تھیں، ہر ایک خامی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا۔ لیکن اللہ پہلے بھی بتا چکا ہے قرآن کی شکل میں۔ اب قرآن کو پڑھو، نبی پاک کو پڑھو، ان کی تاریخ کو پڑھو، تو وہاں جا کر اللہ بتائے گا تو وہاں واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ پہلے آج اپنی غلطیاں نوٹ کرو، قرآن کو پڑھ کر، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر، صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر آج اپنی غلطیاں ریموو کرو، ان کو توبہ کرو، توبہ کا راستہ اختیار کرو اور اللہ کے قانون پر عمل کرو۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ہر فرقے کا دوسرے سے اختلاف ہے۔ آج پاکستان میں سارے مذہبی ہیں، سارے دین کو مانتے ہیں، لیکن دین نہیں ہے۔ 80% ہمارے فقہا کہتے ہیں دین کا تعلق معاملات کے ساتھ، 20% دین کا تعلق انفرادی اعمال اور اخلاق کے ساتھ، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ 20% دین ہے۔ 80% دین معاملات کا ہے، 80% دین ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، 20% دین ہے، اور 20% میں بھی ہم کچھ فیصد پر عمل کرتے ہیں اور سارے لوگ اس پر مطمئن ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر صدیق پوچھیں گے کیا جواب دیں گے؟ عمر ابن الخطاب پوچھیں گے مسلمان کیا جواب دیں گے؟ عثمان ابن عفان پوچھیں گے کیا جواب دیں گے؟ علی المرتضیٰ، حسن حسین، ائمہ مجتہدین اولیاء اللہ پوچھیں گے سب سے ہم تو دین چھوڑ کر آئے تھے تمہارے پاس اور تم اپنی مرضی پر عمل کرتے رہے ہو، ہمارے دین کو تو تم نے چھیڑا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، عمل ہی نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے کسی نے بھی۔ آج یہ دین اتنے لوگوں کے ماننے والوں کے باوجود دنیا میں یتیم ہے، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنی دکان کھولتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنی ملازمت سارے لوگ کرتے ہیں، اس دین کا دروازہ بند ہے، اس کو کھولنے والا ہے۔
کتابیں بند ہیں، اس کو کھولنے والا نہیں، اس کو پڑھنے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں۔ اتنے بڑے معاشرے میں ہم روزانہ آواز لگاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن قرآن پاک سمجھا سنایا جائے گا، ہر ایک آدمی کہتا ہے میں مجبور ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، عرصہ دراز گزر گیا۔ اتنے بڑے شہر میں ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نکالیں، ہر ایک عالم کو مجبور کر دیا ہمیں قرآن سمجھائیں۔ پہلے دور سمجھنے کا، اس کا علم کا، پھر اگلا دور اس کے عمل کا۔ ہر آدمی کوشش کرے اس کے لیے، کل پوچھ ہوگی، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے، مگر نہ قیامت کے دن اللہ بتائے گا تیرا یہ جرم تھا، تو نے میری کتاب کو چھوڑ کر میرے حکم کو فلاں حکم کو فلاں وقت میں چھوڑا، فلاں حکم کو فلاں وقت میں چھوڑا، بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا جواب ہے؟ ہر ایک آدمی کو جواب دینا پڑے گا، ہر مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی، اور جو نہیں مانا اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، ہر انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھے گا، کیونکہ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، دنیا میں قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی نصیب فرمائے، اس کا ایمان بھی عطا فرمائے، اور دین کی جو تینوں شعبے، شریعت، طریقت اور سیاست دینی، عدل کی سیاست، اللہ تعالیٰ تینوں شعبوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور قیامت کے دن بھی ہم سرخرو ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے کتاب اتاری یہ قرآن آپ پر سچی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے کتابوں کی، سابقہ کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کے مضامین پر نگہبان مشتمل، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سو تو حکم کر ان میں موافق اس کتاب کے جو اتاری اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات پر مت چل، اما جاءک من الحق، چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور ایک منہاج، طریقہ کار، راہ عمل، ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر کر دیتا، ولکن لیبلوکم، لیکن وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، فیما آتاکم، اپنے دیے ہوئے حکموں میں، فاستبقوا الخیرات، سو تم دوڑ کر لے لو خوبیاں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی برکات، الی اللہ مرجعکم، اللہ کے پاس ہے تم سب کو لوٹنا، جمیعت سب کو کٹھے، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم کو اختلاف تھا۔ صدق